حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام علماء ذی احتشام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے آخری سبق، آخری پروگرام فہم دین کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے اسلام غیرت کا پیغام۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 29 دنوں کا جو سفر تھا، ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ آج اسی کا ایک حصہ جو اجمالاً ہم 29 موضوعات جو 28 گزرے انہی میں سے گزر کر ایک خلاصہ نچوڑ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے صدقے حق سچ بیان کرنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب، جس مذہب کے نام پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اسلام کا مذہب ڈھیر ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے بے شمار خوبیاں رکھیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام غیرت والا مذہب ہے۔ غیرت اللہ کریم جل شانہ نے اسلام میں رکھی، اور جس کو اسلام نصیب ہو جاتا ہے اللہ مومن کے سینے میں بھی غیرت پیدا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں غیرت کا معنی عرض کر کے پھر اس حوالے سے آیت پاک اور احادیث مقدسہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ملا علی قاری 1014 ہجری کے محدث مرقات شرح مشکات کے اندر غیرت کا معنی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ الغیرت فی الاصل ان یکرہ و یغضب ان یتصرف غیرہ فی ملکہ۔ آپ نے توجہ سے یہ معنی سمجھنا ہے تو اس کے بعد پھر موضوع سمجھنا سوکھا ہو جائے گا۔ غیرت اصل میں یہ ہے کہ انسان اس بات پر غصہ کرے، انسان اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرے کہ جو میرا ہے وہ کسی اور کے ہتھے کیوں چڑھ رہا ہے۔ اگر اس کو مزید آسان کروں تو یہ ہے کہ غیرت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی مقام پر انسان کو غیرت اس وقت پیدا ہوتی ہے، اور غیرت اس شے کا نام ہے کہ انسان کی کسی بھی شے میں جب کوئی غیر آ کے ہاتھ ڈالتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر جو ناخوشی پیدا ہوتی ہے، جو ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اس ناخوشی اور ناراضگی کو غیرت کہا جاتا ہے۔ اب جس وقت ہم اسلام کو غیرت کا مذہب کہیں گے اور اسلام کی جو غیرت ہے اس کا پیغام سنائیں گے تو مفہوم بڑا پیارا نکلے گا کہ سار کی چوٹی کے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا اپنا کچھ نہیں، یہ سب کچھ رب ذوالجلال کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں کہے کہ تم میرے ہو، اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کیا ہے؟ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور اللہ خود فرمائے کہ تم میرے ہو، اور یہ سارے کا سارا جو مومن کا وجود ہے، رب کہے کہ یہ بندہ میرا ہے، میری ملک ہے، اس پہ بات چلے گی تو میری چلے گی، حکم چلے گا تو میرا چلے گا، آرڈر چلے گا تو میرا چلے گا، فرما برداری کرے گا تو میری کرے گا، اطاعت گزاری کرے گا تو میری کرے گا، سر جھکائے گا تو میرے سامنے جھکائے گا۔ ان تمام امور کے اندر، یہ صرف اشارہ کیا، ان تمام امور کے اندر جب مومن یا انسان اس کی ملک والا یہ جسم کسی غیر کی طرف لگائے گا تو پھر اسلام غیرت میں آ جائے گا۔ اسی کو اسلام کی غیرت کہا جاتا ہے۔ اب اس مقام پر جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورہ نساء کی،
اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کرے میرے رسول کی مخالفت۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ لفظ رسول ہے لیکن مراد کیا ہے؟ اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مخالفت رسول اللہ کی ہوگی وہ مخالفت خدا کی بھی ہوگی، جو خدا کی مخالفت ہوگی وہ رسول اللہ کی بھی مخالفت ہوگی۔ غور سے سننا، جو کرے مخالفت کس کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، کب؟ جب اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی، ہدایت کھل کے سامنے آ گئی۔ ہدایت کے کھل کے سامنے آ جانے کے بعد جس بندے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مخالفت کی، اے لفظ آ گیا جو میں نے معنی بیان کرتے ہوئے ذکر کیے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروکار بن گیا غیروں کا۔ اب وہی بات آ گئی نا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے رسول کی کرے مخالفت اور پیروکار بن جائے کس کا؟ غیروں کا پیروکار بن گیا۔ جب غیروں کا پیروکار بنے گا تو اسلام کی غیرت جوش میں آ جائے گی۔ اب اس غیرت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق رب کیا فرمائے گا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، فرمایا ہم ان کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیں گے، مرضی جدھر جاتا ہے جائے، جدھر مڑتا ہے مڑ جائے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ اپنے طور پر یہ سمجھے گا میں تو بڑا کامیاب ہوں، میں جدھر منہ بھی کرتا ہوں کامیابی میرے قدم چومتی ہے، میں جدھر رخ کرتا ہوں میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کا دین فرماتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں۔ اسلام کی غیرت کے تقاضے کے مطابق رب ذوالجلال جل شانہ نے اس کی باغیں چھوڑ دی ہیں، اس کی باغیں ڈھیلی کر دی ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں پھرے گا، جدھر پھرے گا، جب پھرے گا، رب اسے پھیرتا جائے گا۔ پھر پھرا کے انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہم اسے جہنم تک پہنچائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اب آیت کا مفہوم مزید حدیث پاک سے واضح ہوگا۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا سعد بن عبادہ۔ کیا نام ہے؟ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سننا، حضرت سعد بن عبادہ نے ایک بات کہی جو لوگوں نے سنی اور بات چلتے چلتے حضور تک پہنچی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ لو رأیت رجلا مع امرتی لضربتہ بالسیف غیر مصفح، فرمایا اگر میں کسی غیر کو، لفظ غیر ذہن میں رکھنا، اگر میں کسی غیر کو دیکھوں اپنی زوجہ کے پاس، لضربتہ بالسیف، تو میں تلوار اس پہ ماروں گا۔ اب اتنا ہی لفظ ہوتا تو سمجھ آ جانی تھی کہ تلوار مارنے کا مطلب کیا ہے، قتل کرنا، مار دینا۔ لیکن صحابی رسول نے وضاحت بھی کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ہوتی ہے چھری سیدھی چلانا اور ایک ہوتی ہے الٹی مار دینا۔ تلوار کی بھی اسی طرح دو سائیڈیں ہیں، ایک ہے دھار والی، ایک ہے الٹی پوچھ والی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سار میں وہ الٹی تلوار ماریں گے، اس کو صرف زخمی کریں گے، نہیں۔ فرمایا لضربتہ بالسیف غیر مصفح، فرمایا تلوار کی الٹی سائیڈ نہیں، سیدھی سائیڈ تلوار کی ماروں گا، دھار ماروں گا تلوار کی اس میں، اور اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، چلتے چلتے بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی۔ وہ سعد بڑی غیرت والا، بڑی تیز مزاج والے ہیں، بڑی غیرت رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کو میں وہاں پہ دیکھوں گا اپنی بیوی کے پاس، میں اس کو تلوار سے مار دوں گا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ چلتے چلتے جب پہنچی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، فرمایا تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، تم سعد بن عبادہ کی غیرت پر حیران ہو رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننا، فرمایا واللہ لا نغیر منہ، فرمایا قسم رب کی میں سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت
میں سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں. غیرت ہوتی بری چیز تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے بھی نفی کرتے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ان کی غیرت کتنی زیادہ ہے اس پہ تعجب نہ کرنا. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا, ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ اغیر منی, میں ہوں رب کا بندہ, میں ہوں رب کا رسول, میں ہوں مخلوق خدا. فرمایا میری غیرت سعد بن عبادہ سے زیادہ ہے. اور آگے سنو, واللہ اغیر منی, میرے رب کی غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے. اب اسلام کہاں سے آیا؟ رب کی طرف سے آیا. جب رب غیرت والا, رب کے رسول غیرت والے, رب کے رسول کے شاگرد غیرت والے, پھر مذہب اسلام تو غیرت والا ہی ہے. مذہب اسلام غیرت سے بھرا ہوا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, میں سعد سے بڑا غیرت مند اور میرا رب مجھ سے بھی بڑا غیرت مند. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, اب توجہ کیجئے, یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا تھا سعد بن عبادہ کی تو بیوی ہے اور سعد بن عبادہ نے بیوی پہ غیرت کی. سرکار نے فرمایا کہ میری غیرت سعد بن عبادہ سے ہے زیادہ. تو ہو سکتا ہے کوئی یہی سمجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج مطہرات رکھتے ہیں اور سرکار بھی اس سلسلے میں اپنی غیرت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تو بیوی سے پاک ہے, پھر اللہ کس اعتبار سے بنا غیرت مند کہ رب فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں, اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجل غیرت اللہ تعالی حرم الفواحش. فرمایا یہ رب کی غیرت کا ہی تو تقاضا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہو اور غیروں والے کام نہ کرے. یہ رب کی غیرت کا تقاضا ہے کہ رب چاہتا ہے دوسرے ہمارے تعلقات میں بیوی آئے گی. رب کا تعلق یہ نہیں, رب کا تعلق ہے کہ رب کے بندے ہیں, وہ ہے مالک, یہ ہے بندے, وہ ہے خالق, یہ ہے مخلوق. اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ غیر کے ہتھے نہ چڑھے, میرا بندہ غیر کا کام نہ کرے, میرا بندہ غیر کے پیچھے نہ چلے. سرکار فرماتے ہیں من اجل غیرت اللہ تعالی حرم الفواحش. اللہ نے برائیوں کو جو حرام کیا ہے, فحاشی کو جو حرام کیا ہے, یہ رب کی غیرت کا تقاضا ہے. اور ساتھ کیا لفظ بولے, ما ظاہر منہا و ما باطن. رب نے صرف ظاہری برائیاں نہیں حرام فرمائی, جو چھپی چھپی ہے وہ بھی حرام فرمائی ہیں. ظاہری بات ہے چھپ چھپ کے بندہ رب کا ہو اور رب کے خلاف چلے گا تو یہ بھی رب کی غیرت کو للکارنے والی بات ہوگی. اب اپنے محلے کے کسی عام سے بندے کی غیرت پہ برا ہاتھ ڈال کے دیکھو, جس کو زمانہ عام سمجھتا ہے, نارمل قوم کا بندہ ہو, غیرت پہ ہاتھ ڈال کے دیکھو. وہ بے شک ان ٹانگوں پہ کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو نا, کھڑے ہوتے ہوئے اس کی ٹانگیں کانپیں, لیکن وہ اپنی غیرت پہ ہاتھ ڈالنے والے کا گریبان ضرور پکڑے گا. لڑ مر جائے گا پر غیرت پہ ہاتھ نہیں آنے دے گا. ذرا عالم تصورات میں جا کے دیکھو, محلے کے عام بندے کی غیرت پہ ہاتھ ڈالنے والا اتنا بڑا مجرم ہے, اور جو بندہ رب کی غیرت پر حملہ آور ہو, رب ذوالجلال جل شانہ کا دین غیرت والا, اس غیرت والے دین کے تقاضے کی وجہ سے جو رب کے حکم کے خلاف چلتا ہے. اب دیکھو نا, جس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو وہ بندے کی اس محبت کی غیرت کو پورا نہ کرے تو لوگ اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں. احادیث مقدسہ میں رات کو جس وقت پڑھ رہا تھا تو میں نے کئی متون احادیث کے اندر جو ہے سرچ کی, تو ایک جگہ پہ نہیں درجنوں سے زائد مقامات پر یہ لفظ آ گیا جہاں پہ سرکار نے فرمایا لیسا منا. یہ آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا. کیا مطلب کہ سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارا نہیں. یہ لفظ سرکار نے کئی مقامات پہ بولے, کیا کہ وہ ہمارا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کی غیرت کے خلاف چل پڑا ہے, غیرت کے خلاف اس نے قدم اٹھایا, تو سرکار نے کھلے عام فرما دیا کہ وہ ہمارا نہیں, وہ ہمارا نہیں. کیوں؟ یہ زبان مصطفیٰ ہے اور فرمان خدا ہے کہ یہ سب کچھ تھا رب کا. جب رب کا بندہ رب کے حکم کے خلاف چلا تو رب ذوالجلال جل شانہ نے واضح کر دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. اب خود بندہ سوچے, جس کو رب اپنا نہ سمجھے, جس کو رب کے رسول اپنا نہ سمجھے, وہ جائے گا کہاں پہ؟ معاشرتی اور معاشی
بے شمار کمزوریاں، ہم کبھی آٹے کے بحران کو رو رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ تو اس کریم کا کرم ہے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہلاوے دے کر وہ رب ہمیں سمجھاتا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، وگرنہ جو جرم ہمارے ہیں خدا نہ خواستہ پتھر بھی برستے تو ہمارے جرموں کے مقابلے میں وہ بھی اولے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں کہہ دیں وہ ہمارا نہیں، رب اس کی کیا پرواہ کرے گا؟ کئی مقامات پر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیس منا کے لفظ بولے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو عمومی ہیں، پھر میں کچھ چند ایک جزئیات عرض کروں گا وقت کے پیش نظر، جو سارا کچھ احادیث کے اندر موجود ہے وہ تو میں نہیں عرض کر سکوں گا۔ میں پہلے اجمالی طور پر ایک حدیث پاک جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کے ہے، فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ یہ اسلام کی غیرت۔ فرمایا او ساڈا کچھ نہیں لگدا جڑا غیراں دے پیچھے چلے، وہ ہمارا نہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے۔ اسلام صرف مشابہت اس کو نہیں کہتا کہ بت کو جا کے سجدہ کرے گا تو رب کے محبوب فرمائیں گے یہ ہمارا نہیں، نہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چلنے کے اندر، پھرنے کے اندر، بولنے کے اندر، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، زندگی کے تمام اطوار کے اندر، چونکہ ہیں ان کے نا ہم، تو غیرت کے تقاضے کے تحت وہ فرماتے ہیں ہمارا کسی انداز میں بھی غیروں کے پیچھے نہ چلے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان شریف میں تشریف فرما ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی کھڑے ہیں، اور میت کو دفن نہیں کیا ابھی تک، تو سارے حضرات کھڑے تھے، پاس سے ایک یہودی گزرا۔ غیر ہے کہ اپنا ہے؟ بولو، غیر ہے نا؟ تو پاس سے یہودی گزرا، اس نے پوچھا تم کھڑے ہو؟ تو مسلمان نے کہا ہم جب تک مردہ دفن نہیں کر لیں گے اس وقت تک بیٹھیں گے نہیں۔ اس نے کہا ایسا ہی انجے ہی کر دیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو بیٹھ جاؤ سارے۔ غیرت کا تقاضا ہے، اسلام غیرت مند مذہب ہے۔ فرمایا نہیں ہم پھر ایسے نہیں کریں گے، کیوں؟ تم ایسا کرتے ہو تو پھر ہم نہیں کریں گے ایسا۔ مدینہ شریف سرکار تشریف لائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا اوے 2 دن کس قسم کے مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دن ہمارے کھیل کود کے ہیں، پورے سال میں ہم یہ 2 دن منایا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ تعالی بہما خیرا منہما۔ فرمایا اسلام غیرت کا مذہب ہے، اب غیروں کے پیچھے چل کے سال کے یہ 2 دن نہیں منانے، اللہ نے ان 2 دنوں کے مقابلے میں تمہیں بہترین 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ ایک کا نام عید الفطر ہے، ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ غیروں کے پیچھے نہیں چلنا، غیروں کے پیچھے چاہو گے تو رب نام ادھر سے کاٹ کر ادھر ہی لکھ دے گا۔ فرمایا نہیں تم نے اسی مذہب پہ رہنا ہے جو مذہب اسلام ہے۔ اتنا بھی غیر کی طرف جانا اللہ کے محبوب کو اپنے اپنوں کا پسند نہیں آتا، اور سرکار فرما دیتے ہیں لیس منا۔ اب سرکار بازار میں جاتے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا کے ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیا، اندر دیکھا تو گندم نمی والی تھی، پانی والی تھی، اوپر خشک دانے پڑے تھے۔ سرکار نے وہ نمی والے دانے باہر نکال، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور گندم میں نمی آ گئی تھی تو میں نے اسی طرح لگا دی۔ فرمایا پھر نمی والی اندر کیوں رکھی ہوئی ہے، وہ سامنے کیوں نہیں رکھی؟ سامنے خشک دکھا کر پانی والی نمی والی بیچنا یہ تم کر رہے ہو۔ فرمایا یہ میروں کا تو کام نہیں۔ فوراً فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جس نے کھوٹ کیا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارا نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جس مذہب کی غیرت کا انداز یہ ہے کہ سرکار نے اتنا سا معاملہ دیکھا غیروں کا اور فرمایا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رمضان المبارک کس کا سبق دیتا ہے؟ صبر کا۔ بولیے اور سرکار نے فرمایا صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ وبشر الصابرین، صابرین کو جنت کی بشارت ہے، اور جو بے صبری کا اظہار کرے وہاں پہ بھی سرکار نے فرما دیا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ فرمایا جس بندے پہ آئی مصیبت اور اس نے دکھ اور مصیبت کے وقت چہروں پہ تمانچے مارے، فرمایا ساڈا کچھ نہیں لگتا۔ سرکار نے فرمایا ہمارا کیوں؟ غیروں کے کام ہے۔ فرمایا میرا ماننے والا میرے رب کا بندہ ایسا کرے گا، فرمایا ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ آیا دکھ، مصیبت آئی، مصیبت میں پریشان ہو کر گریبان پھاڑ دیا،
سینہ پیٹا، فرمایا نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا. سرکار نے نفی کر دی، فرمایا ودا بداول جاہلیہ، جس پہ مصیبت آئی اور بین کرنے لگ گیا، زمانہ جاہلیت کی بولیاں بولی، فرمایا وہ بھی ہمارا کوئی نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سرکار نے نفی کر دی. اب اس سے آگے سنیے، میں صرف اشارتاً چند ایک باتیں عرض کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا من لم یاخذ شاربہ فلیس منا، فرمایا جو بندہ مونچھیں نہ کٹائے اور چھوٹی نہ کرائے، سرکار کا طریقہ ہے پست کرنا، جو نہ کرائے وہ ہمارا نہیں. اب شریعت یہاں پر بھی اتنا بڑا جملہ کہ ہمارا نہیں ہے، وہ یہ لفظ لیسا منا کے اسلام کی غیرت دکھا رہے ہیں. کہیں پہ سرکار نے لیسا منا بولا، کہاں پہ سرکار نے فرما دیا انا محمد بری منہ، فرمایا میرا اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ واضح لفظ کئی مقامات پہ حدیث میں آئے. کئی جرموں کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، فرمایا میں ان سے بری ہوں، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیرت اسلامی اور غیرت ایمانی کے تقاضے کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا. اور ویسے بھی فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے خلاف جنگ کون کرے گا، مومن یا کافر؟ سرکار نے فرمایا جو مسلمان پر اسلحہ سونتے وہ ہمارا نہیں، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کیونکہ رحماء بینہم، مومن تو آپس میں رحم دل ہوگا، غیر کے ساتھ اس کا مزاج یہ ہوگا جس نے ہم پہ اسلحہ سونتا، اے تلوار ایسے کی مسلمان کے اوپر، فرمایا ہمارا نہیں. کیوں؟ یہ ایسے سونتنا اس کو مارنے کے مترادف ہو گیا اور مسلمان کا خون حلال سمجھنے کے مترادف ہو گیا. سرکار نے فرمایا نہیں وہ ہمارا نہیں. سرکار نے نفی فرما دی. اب ایک نہیں درجنوں مقامات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. میں موضوع کو سمیٹنے کی طرف بھی آتا ہوں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے فرامین ڈھیر سارے کتب حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جن کے اندر سرکار نے ایک ایک جرم پہ، اب اس شخص کے بارے میں بھی سرکار نے کہا رات کے وقت جو کسی پرندے کے گھونسلے میں ہاتھ نہ ڈالے جو ہمارا ہے، رات کے وقت کسی پرندے کے گھونسلے میں ہاتھ نہ ڈالے. فرمایا کیوں؟ فرمایا فإن اللیل امان لہ، رات رب نے پرندوں کے لیے امان بنائی ہے. اب یہ غور سے سمجھ لینا، شکار ناجائز نہیں ہے، جانور کا شکار، پرندے کا شکار سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دن کے وقت کرے نا، رات کے وقت ان کے سونے کا ٹائم ہے. سوئے ہوئے پرندے پہ حملہ کر دے اور سوئے ہوئے پرندے کو جا کے شکار کر لے، فرمایا اللہ سمندہ، اس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب یہاں تک جس اسلام کا سرکار گلی میں جا رہے ہیں، ایک شخص سواری کی پشت پہ بیٹھا لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا. فرمایا نہیں، سواریاں اللہ نے سفر کے لیے بنائیں، کھڑے ہو کے بات کرنی ہے تو نیچے اترو. رب نے ان کو سواری بنایا ہے، کرسی نہیں بنایا. یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو اپنا بنایا کہ میرے غیر کی طرف نہ جائیں. سرکار نے ایک ایک مقام پر، ایک ایک جگہ پر، ایک ایک انداز کے اندر اپنوں کو ہر لحاظ سے بچایا غیروں سے. اور یہ غیرت اسلامی کا تقاضا ہے کہ اسلام اپنوں کو غیر کے دروازے پہ دیکھنا پسند نہیں فرماتا. اور جس وقت اپنا کسی غیر کے ہتھے لگ جائے تو پھر اسلام اس پہ سزا وہی مرتب کرتا ہے جو آیت کریمہ میں آئی. اللہ فرماتا ہے نولی ما تولی، ہم اس کی لگامیں چھوڑ دیتے ہیں جدھر مرضی جائے، لیکن انجام اس کا بتا دیا، نصلہ جہنم، جہنم تک پہنچائیں گے. میں ایک واقعہ جو احادیث مقدسہ کے اندر موجود ہے، صرف کہانی نہیں، احادیث کا واقعہ ہے، جس میں اسلام کی ایک غیرت پر عمل کرتے ہوئے حضور کے صحابی نے عمل کر کے دکھایا. اللہ نے اس غیرت پہ عمل کرنے کے صدقے سے ایک غیر مسلم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی. جس وقت مومن غیرت کا تقاضا کرے گا، غیرت کا اظہار کرے گا، تب غیروں کو پتہ چلے گا کہ یہ مذہب اسلام غیرت والا مذہب ہے، ہمیں اس کی طرف آنی چاہیے. اور ہم بھی اگر منہ میں انگلیاں ڈال کے غیروں کو دیکھیں کہ یہ ہم سے بہتر رہ گیا، یہ ہم سے بہتر رہ گیا، نہ، ہم سے بہتر کون رہ گیا؟ ہماری قسمت میں اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا. جس کی قسمت میں وہ نہیں ہے نا، وہ ہم سے بہتر نہیں ہے، بے شک وہ دنیا کا بادشاہ بن کے بیٹھ جائے. یہ تھوڑی قسمت ہے ہماری کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ترستے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، ہمیں رب نے مفت میں ان کا امتی بنا دیا.
اور ہم ان کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے پاس جائیں اور کہیں جی فلانا چنگا فلانا نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام غیرت کا مذہب ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو میرا ہے وہ غیر کی طرف نگاہ اٹھا کے ہی نہ دیکھے، یا تو جھولی خالی چھوڑی ہونا اسلام نے، پھر تو کوئی کہے بھائی میں کسی غیر کی طرف جاؤں، جب جھولی خالی ہے ہی نہیں۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، احادیث مقدسہ کے اندر ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پر، یہ صرف اس حوالے سے اسلام نے ہماری جھولی خالی نہیں چھوڑی۔ علماء اکرام تشریف فرمائے، سٹیج پر بھی طلباء سامنے مجموع میں بھی بیٹھے ہیں، حدیث پاک کی کتابوں میں باب ہیں، باب تغطیت الاوانی، رات کو برتن رکھنے کیسے ہیں یہ سرکار بتا کے گئے۔ رات کو برتن رکھنے کیسے ہیں یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مجھے بتاؤ رات کو برتن ڈھانپنے کا طریقہ جس رسول نے بتایا، اس رسول نے کسی راہ میں ہمیں اکیلا چھوڑا؟ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ کتنی عمر تک بچوں کو بستر الگ دینا ہے، کتنی عمر کے ہو جائیں تو ان کو الگ بستر پہ سلانا ہے۔ اب اکٹھا بھائی کے ساتھ بھی نہیں سو سکتا، یہ منع کر دیا۔ سونے کا ڈھنگ سکھا دیا، جوتا پہننے کا ڈھنگ سکھا دیا، لقمہ منہ میں ڈالنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ یہ اسلام کی غیرت ہے کہ اسلام نے کہا میرا ہو اور کسی غیر کے سامنے جھولی نہ پھیلائے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولیے، علماء تو جانتے ہیں، آپ حضرات کے لیے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہتھے چڑھ گئے کافروں کے، کافروں نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مکہ کے کافروں نے سوچا کہ ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے معاذ اللہ قتل کیا جائے، اور قتل کر کے ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ لوگ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے اس پلاننگ کے تحت حضرت خبیب بن عدی کو قتل کرنا تھا تو کھلے میدان میں لے کے گئے۔ بڑی توجہ سے سننا، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ کھلے میدان میں لے کے گئے، اور کھلے میدان میں لے جا کر انہوں نے کر دیا اعلان، صفوان بن امیہ اور ابو سفیان، یہ اس وقت ان کے ذات بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات لے کے گئے حضرت خبیب بن عدی کو کہ کھلے میدان میں جا کے ان کو شہید کریں گے۔ کھلے میدان میں لے کے گئے۔ جناب ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو وہ بتاؤ، ہم پوری کریں گے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھن دو۔ تو جو ہے نا آپ کی یہ اسلام کی غیرت، اسلام کا بندہ دشمن کے ہتھے چڑھ کے بھی، موت سامنے دیکھ کر بھی اپنے مالک کو نہیں بھولا۔ غیرت کا تقاضا تھا نا کہ میں تمہارا نہیں ہوں، اب بھی عبادتیں تو پہلے ہی بڑی کی ہوں گی، اور شہادت سے بڑھ کر کیا عبادت ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دے رہے تھے، سجدہ کرنے کا کہا کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ میں آخری لمحے سجدہ کر لوں۔ میرا ایمان کہتا ہے وجہ یہ تھی کہ بتانا چاہتے تھے او مکہ کے مشرکو، میں زندگی کے اس لمحے پر بھی تمہارے بتوں کو نہیں اپنے خدا کو مانتا ہوں۔ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا مجھے 2 رکعت پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خبیب بن عدی نے 2 رکعت نفل جلدی پڑھے۔ جب پڑھ چکے نا، اب پھر اسلام کی غیرت نے ان کو بلایا، کہا خبیب بول کے بتاؤ ان کو۔ کیا بول کے کہا؟ فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگا تھا تو میں نے چس بڑی آئی۔ اب یہ لفظ عام مطلب مجھے سکون بڑا آیا، اور فرمایا دل کرتا تھا کہ میں 1 رکعت بھی اتنی لمبی کروں نا کہ گھنٹے ہی گزر جائیں، لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا بھئی اے سر پہ کھڑے ہیں کافر جنہوں نے مجھے کرنا ہے قتل، اور پھانسی کے پندے کے پاس لے جا چکے ہیں، لمبی نماز پڑھوں تو کہیں یہ نہ کہیں کہ موت تو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھن لگ پیا۔ تو میں نے کہا کوئی نہیں، سجدہ تو کر کے دکھا دوں نا کہ میں اس لمحے بھی مالک کو سجدہ کر رہا ہوں، تو لمبا نہیں کرتا، چلو ان کو پتہ تو چل جائے نا کہ اس مقام پہ بھی آ کے اپنے مالک کا بے وفا نہیں بنا، وفادار بن کے جا رہا۔ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت جو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کافروں نے سوچا کہ ان کو یکدم سولی پہ لٹکائیں تو شاید اپنے مذہب پہ ہی مر جائیں، کیوں نہ ان کو پہلے تھوڑی تکلیف دیں تاکہ شاید اپنا مذہب بدل بیٹھے۔ وہ غیرت چیک کرنی چاہیے کہ مومن کی غیرت ہے کتنی۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کو انہوں نے جسم کے اعضاء کاٹنے شروع کر دیے، بوٹی بوٹی کاٹنے شروع کی، جسم مبارک سے خون بہنے لگ گیا۔ جس وقت جسم مبارک سے بہت زیادہ خون بہہ چکا اور یہ جسم لہو لہان ہو گیا، یہ اسلام کی غیرت کا جملہ، اس وقت کافروں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اتحب ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الان مکانک وانت فی اہلک۔ اے جملہ سننا، حضرت خبیب بن عدی سے کافروں نے غیرت چیک کرنے کے لیے کہا اے خبیب کیا پسند کرتے ہو کہ آج تیری اس جگہ پر تیرے رسول ہوتے؟ معاذ اللہ، جو دکھ تجھے دیکھنے پڑ رہے ہیں نا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس جگہ پہ معاذ اللہ اللہ کے رسول ہوتے اور تو گھر میں پرسکون بیٹھا ہوتا؟ کیا یہ بات تجھے پسند ہے؟ حضرت خبیب کا جواب سننا کیا ہے، فرمایا واللہ العظیم لا واللہ العظیم ما احب ان یفدینی بشوکۃ یشاقھا فی قدمہ وانا فی اہلی۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پہ میرے رسول ہوتے، میرے محبوب ہوتے اور میں بچ کے گھر میں پڑا ہوتا؟ فرمایا نہیں، میری غیرت کا تقاضا سنو کیا ہے، میں اس قدم پر رسول اللہ کا کتنا غلام ہوں، کتنا تعلق ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تیری ان ساری دکھوں سے جان چھوٹ جائے گی اور اس کے بدلے میں تیرے محبوب کے قدموں میں چھوٹا سا کانٹا چبھایا جائے گا، فرمایا میں یہ سارے دکھ برداشت کر لوں گا، محبوب کے قدموں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میری اس جان کا فدیہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر میں کانٹے کا چبھنا منایا جائے تو میں اس فدیے سے اپنی جان نہیں بچاؤں گا، میں جان قربان کر دوں گا اور رسول اللہ کو کانٹے سے بھی محفوظ فرماؤں گا۔ یہ غیرت تھی کہ نہیں تھی؟ کس مقام پر بھی اسلام کی غیرت کا اظہار کیا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان نے کمال پایا ہی پایا۔ اس مجمع میں جو کافروں نے بھیڑ کی تھی کہ لوگ دیکھنے آئیں، ان دیکھنے والوں میں ایک نام تھا سعید بن عامر، سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت وہ بہرحال کافروں کی طرف ہی تھے اور تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جواب دیا، کافروں نے پکڑ کے پھندے پہ لٹکایا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ منظر میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ان کی گلے میں پھانسی کا پھندا آیا مگر ان کے چہرے کی مسکراہٹ نہ گئی۔ میں دیکھتا رہا کہ انہوں نے گلے میں پھانسی کا پھندا قبول کر لیا، گوارا کر لیا، پر ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آیا۔ اور فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں مدد کروں، لیکن اس وقت میں خبیب بن عدی کی مدد نہ کر سکا۔ لوگوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے شہید کر دیا۔ اسلام کی یہ غیرت سعید بن عامر کی آنکھوں میں ریکارڈ ہو گئی، محفوظ ہو گئی۔ اب حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے اندر جس وقت اسلام لے آئے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ واقعہ جو خبیب بن عدی کی شہادت کا تھا اور ان کا یہ ایک جملہ کہ میں اپنی جان کا فدیہ حضور کے قدموں میں کانٹا نہیں بننے دوں گا، میرے دل پہ یہ جملہ نقش کر گیا۔ میں جیتے جاگتے اور سوئے ہوئے بھی یہ جملے ان کے میرے کانوں میں کودتے تھے اور بولتے تھے۔ اب میرے دل کے اندر یہ آیا کہ جس محبوب کے نوکر مشکل کی اس گھڑی میں بھی اپنے محبوب کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے، اس محبوب کو جھوٹا نہیں، اس کو سچا اللہ کا رسول کہا جاتا ہے۔ اب اس موقع پر حضرت خبیب نے بھی ایک امید کا اظہار کیا تھا۔ جس وقت پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تھا، بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، حضرت خبیب بن عدی نے کہا لست ابالی حین اقتل مسلما، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں جس کا ہوں اسی کا بن کے جا رہا ہوں۔ للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، لست ابالی حین اقتل مسلما، فرمایا مجھے ککھ پرواہ نہیں کہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، کیوں؟ جس کا ہوں اسی کا ہو کے جا رہا ہوں۔ آگے کیا کہا، الا ای جنب کان فی اللہ مسرعی، مجھے نہیں پرواہ کہ قتل ہونے کے بعد میں ادھر کو گرتا ہوں، نہیں پرواہ کہ ادھر کو گرتا ہوں، نہیں پرواہ کہ منہ کے بل گرتا ہوں، نہیں پرواہ کہ سر کے بل گرتا ہوں۔ فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے مار کے جس انداز میں بھی پھینک دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟
فرمایا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، کیونکہ میں رب کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَشَاء يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، فرمایا وہ رب چاہے گا تو میرے ٹوٹے ہوئے جوڑوں میں بھی برکتیں پیدا فرما دے گا، کٹی ہوئی بوٹیوں میں بھی برکت پیدا فرمائے گا، میرے نوچے ہوئے گوشت کے اندر بھی برکت پیدا، وہ برکت پیدا ہوئی۔ سعید بن عامر کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اب اس سعید بن عامر نے، جس نے ایک شخص کا ایک جملہ غیرت کا سن کے مسلمان ہوا، ان کی زندگی کی ایک جھلک سامنے رکھتا ہوں، پتہ چلے گا اسلام کی غیرت کتنی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، دور حکومت حضرت عمر فاروق کا تھا، گھبرانا نہیں، دھوپ سے چند منٹ، یہ رمضان المبارک بار بار نہیں آئے گا اور یہ آخری دن بھی بار بار نہیں آئے گا، میں کوشش کر رہا ہوں الفاظ کو سمیٹنے کی، بہرحال جو مین باتیں ہیں وہ تو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ توجہ سے سننا۔ یہ سعید بن عامر حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں حضرت عمر فاروق کے پاس ہے۔ اب بندہ ویکھو نا کتنا وڈا، حضرت عمر بھی کوئی چھوٹے تو نہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس آئے، پتہ کیا کہا عمر میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، ایسے نصیحت آپ نے بھی پلے باندھنی ہے، بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا عمر میری نصیحت یہ ہے، اے لوگوں کے معاملے میں رب سے ڈرنا، اپنی رعایا کے معاملے میں رب سے ڈرنا، اگلا جملہ بڑے غور سے، اور رب کے معاملے میں ان سے نہ ڈرنا۔ جب رب کا معاملہ آ جائے تو پھر ان سے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، جو رب کا حکم ہو کر دو، جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے رب کے معاملے میں، اور جب معاملہ ان کا آ جائے تو پھر رب سے ڈرنا۔ اب پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ موتی کی ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، ہر کسی کو کیا خبر کہ کس کا کتنا مقام ہے، اور سمجھنے والے پھر ایک جملے سے سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گیا کہ بندہ ہلکا نہیں، بندہ بڑا بھاری ہے، پتہ چل گیا کہ سعید بن عامر صرف پڑھا ہوا نہیں گڑا ہوا بھی ہے، بڑا مضبوط آدمی ہے کہ ایک جملہ کتنے کمال کا بول گیا کہ بندوں کے معاملے میں رب سے ڈرنا اور رب کے معاملے میں بندوں سے نہ ڈرنا۔ حضرت عمر کو دور حکومت میں گورنر کی پڑی ضرورت، اور شہر تھا ہمس کا، ہا میم صاد، ہمس کا علاقہ تھا، اور ایک لفظ ذہن میں رکھنا، میں آگے چلتے ہوئے پوچھوں گا، آپ کی سماعت کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ ہمس کو اس زمانے میں کویفہ بھی کہا جاتا تھا۔ کیا؟ یہ کوفہ کی تصغیر ہے، چھوٹا کوفہ اس کو کہتے تھے، اور کیوں کہتے تھے یہ آگے آ جائے گا، یہ آپ سے دوبارہ پوچھنا ہے کیا نام تھا۔ شہر حمص کا گورنر چاہیے تھا، حضرت عمر نے سعید بن عامر کو بلایا اور فرمایا تمہیں شہر حمص کا گورنر نہ بنا دوں۔ اب دیکھو نا، جس عہدے کی خاطر آج کے الیکشن ہولڈر ٹکٹیں اور اشتہار چھوا کے جگہ جگہ لگوا کے سانو ووٹ دے، سانو ووٹ دے، وہ گورنری حضرت سعید بن عامر کے سامنے آئی تو سعید بن عامر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر معافی دے دو، میں گورنر نہیں بنتا، تے اے بوجھ میرے کو نہیں چکیا جاندہ۔ حضرت عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، رو پڑے۔ حضرت عمر نے کہا اے جڑا اتنا بوجھ میں چک کے بیٹھا، جو اتنا بوجھ میں اٹھا کے بیٹھا ہوں، میرے اسلامی بھائیو تم اس سلسلے میں میری مدد نہیں کرتے، ایک علاقہ تسی سنبھال لو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا سنبھالو، میں بھی تو بوجھ اٹھا کے بیٹھا ہوں نا، میں سلطنت کا بوجھ اٹھا کے بیٹھا، تم نے ایک علاقہ سنبھالنا ہے شہر حمص کا، جاؤ شہر حمص کا گورنر بن کے جاؤ۔ کیا بن کے گئے؟ کیا بن کے گئے؟ گورنر۔ اپنے گورنروں سے بھی تھوڑا بہت تعارف ہے نا آپ کو، گورنروں کی رہائشیں کیس انداز میں ہوتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا شہر حمص کا وفد ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، سلطنت کے سربراہ جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی اینج کرو کہ شہر حمص کے غریبوں کا، فقیروں کا، جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، فقراء مساکین، انہوں دی لسٹ بنا کے دو، میں مدینہ شریف سے ان کا وظیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ کس سے کہا؟ وفد جو حمص کے علاقے سے آیا تھا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت اس وفد نے بنائی لسٹ نا، لسٹ کے پہلے نمبر پہ سعید بن عامر کا نام تھا۔ عہدہ کیا ہے؟ تے رعایا بنا کے دے رہی ہے لسٹ اپنے علاقے کے اس بندے کی کہ جس کو راشن بھیجیں حضرت عمر، تے رعایا نے نام میں پہلا نام لکھا سعید بن عامر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عمر لسٹ پڑھتے گئے تو فوراً کہا من ہوا سعید بن عامر، من ہوا سعید بن عامر، من ہوا سعید بن عامر، 2-3 دفعہ کہا سعید بن عامر کون ہے، سعید بن عامر کون ہے، بار بار پوچھا۔ لوگوں نے کہا حضور وہی بندہ جس کو آپ نے ہمس کا گورنر بنا کے بھیجا۔ آپ نے فرمایا ہے ہمس کا گورنر اور تمہارے محتاجوں میں سے، یہ تم نے نام غلط تو نہیں دیا؟ انہوں نے کہا حضور سان روٹی لب جاندی پر ساڈے گورنر نو نہیں لبدی، ہم کھا کے سوتے ہیں اور ہمارا گورنر بھوکا سوتا ہے۔ پچھلی لسٹ دیکھنا مسلمان کیسے ہوئے اسلام کی غیرت کا ایک جملہ سن کر۔ لوگوں نے بتایا حضور ہمیں روٹی مل جاتی ہے پر ہمارا گورنر بھوکا سوتا ہے، تو محتاج ہے نا، ہمیں راشن دو ہم اپنے گورنر کے پاس لے جائیں۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسو بہانے لگ گئیں، داڑھی مبارک تر بتر ہو گئی۔ حضرت عمر نے 10,000 دیناروں کی تھیلی بنا کے بھیجی، فرمایا یہ دے آنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اے رعایا کے افراد گئے سعید بن عامر کے پاس، تھیلی جا کے تمہاری نہ، تو بیوی نے کہا چلو ضرورت کی فلاں چیز بھی لانی ہے، فلاں بھی لانی ہے، فلاں بھی لانی ہے۔ بیوی نے لسٹ دے دی حضرت سعید بن عامر کو، بڑی توجہ سے سننا۔ سعید بن عامر نے بیوی کو بلایا اور بلا کے کہا اے مال جڑا آیا ہے حضرت عمر والو 10,000 دینار، یہ ہم مال کسی ایسی جگہ پہ نہ لگا دیں جہاں سے ہمیں پرافٹ ملتا رہے اور یہ مال بھی محفوظ رہے۔ توجہ ہے آپ کی نا؟ اب بزنس ہر کوئی تلاش کرتا ہے، ہم تو اکثر بینکوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر نے بیوی سے کہا کیوں نہ یہ مال ہم کسی ایسی جگہ پہ لگائیں کہ مال رہے محفوظ اور ہمیں ملتا رہے پرافٹ۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، سامان بعد لے لیساں تو پہلے ہے کام کریے کہ یہ کہیں پہ لگا دو جہاں سے پرافٹ ملے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی تھیلیاں بناؤ چھوٹی چھوٹی 10,000 دینار کی، اور تھوڑی تھوڑی تھیلیاں بنائیں گی۔ فرمایا بلاؤ شہر حمص کے فقیروں کو، شہر حمص کے فقیروں کو، اور سارے فقیروں کو یہ تھیلیاں دے دو، بانٹ دو، ہم نے نہیں رکھنی۔ بیوی نے کہا حضور آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، فرمایا رب کا وعدہ ہے قرض مجھے دو میں تمہیں بڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ تو نے کہا نہیں تھا کہ وہاں پہ لگا دو جہاں پہ یہ مال بھی برقرار رہے اور نفع آتا رہے، چلو اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ نفع عطا فرماتا رہے گا۔ سعید بن عامر یاد ہے نا مسلمان کیسے ہوئے تھے؟ شہر حمص کا گورنر، اور شہر حمص کا دورہ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق پہنچے، بالکل اینڈ آج گیا ہے، گھبرانا نہیں۔ حضرت عمر دورہ کرنے کے لیے پہنچے، حضرت عمر نے دورہ کیا اور پوچھا بتاؤ تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ صدر مملکت کا حق بنتا ہے کہ رعایا کی سنا کرے کہ اہل علاقہ کو کسی کو ان سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا او توانو اے سعید بن عامر سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو لوگ بول اٹھے، انہوں نے کہا ہاں سعید بن عامر پہ ہمیں 4 اعتراض ہیں، ہماری 4 شکایتیں ہیں سعید بن عامر کی طرف۔ پہلے سن لیا نا سعید بن عامر کیسے گورنر تھے، تو اب وہ علاقے والے کیا کہنے لگے ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ ہن دسو نا دوجا کی سی؟ کویفہ کی معنی سی؟ چھوٹا کوفہ۔ کوفے والیاں آتا انہاں دے وچ وی سن، جڑے حسین تے نہیں سن راضی ہوئے نا، یہ چھوٹے کوفے والے سعید بن عامر تے راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے شکایت کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضور ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں نے اتنا اعتبار کیا اپنے گورنر پہ اور 4 شکایتیں آ گئیں۔ حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ 4 شکایتیں کیا ہیں، بس سنتے جانا۔ انہوں نے کہا حضور 4 شکایتیں یہ ہیں، پہلی شکایت تو یہ ہے ہمیں کہ لا یخرج حتی طال النہار، کہ یہ گھر سے اس وقت نکلتے ہیں جب سورج چڑھ جائے، سویرے سویرے نہیں آتے ہماری باتیں سننے کے لیے۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ دن چڑھے گھر سے، اے جڑا ٹائم ہون ہویا کھلا، اس ٹائم جا کے یہ گھر سے نکل کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ نمبر 2 شکایت انہوں نے کہا انہو لا یرد علیہم باللیل یا لا یرد علیہم باللیل، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں کہ حضور اگر رات کے وقت ہم کوئی مسئلہ بھیجیں تو جواب نہیں آتا ان کی طرف سے، یا ہمیں رات کے وقت ملتے ہی نہیں ہیں۔ کنی شکایتیں ہو گئی؟ نمبر وار یاد بھی رکھنا۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ لا یخرج الیہم یوما من الشہر او یومین، کہ انہوں نے کہا حضور پورے مہینے میں ایک دن وہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت بھی ہمیں نہیں ملتے، مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ دن کے وقت بھی ہمیں ہماری شکایتیں نہیں سنتے، ہماری عرضیاں نہیں سنتے، ہمارے کیس نہیں سنتے، دن میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ۔
اور چوتھی شکایت کیا تھی؟ کہا یصیب من حین غشیۃ فغیبہم فی مجلس ہی، کبھی کبھی ان کو غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں پہ بیٹھا ہوں۔ کتنی شکایتیں ہو گئی؟ یاد راسن ترتیب اور جواب بھی عرض کرنے ہیں۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، اور جس وقت پریشان ہوئے نا، یہ خلیفہ رسول ہیں اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پہ سچ ہی چلتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا مولا جو میں نے گمان کیا سعید بن عامر کے بارے میں، میرا بھرم سلامت رکھنا۔ شکایتیں آ گئی ہیں، میرا بھرم سلامت رکھنا۔ حضرت عمر نے بلا لیا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا گورنر حمص تمہاری 4 شکایتیں آئی ہیں، اپنی شکایتوں کے بارے میں صفائی پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا حضور شکایتیں کیا ہیں؟ پہلی شکایت کیا تھی؟ دن چڑھے ہمارے پاس آتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر کا جواب سننا، قسم خدا کی کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا فواللہ لقد کنت اکرہ ذکر السبب۔ جس وقت پہلی شکایت آئی تو حضرت سعید بن عامر رو پڑے۔ انہوں نے کہا وجہ اب پوچھ لی گئی ہے، پر دل تو یہ تھا کہ مجھے بتانی نہ پڑتی یہ وجہ، میں اپنے کردار میں یہ وجہ چھپا کے رکھنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ سننا۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا وجہ یہ ہے کہ لیس لأہلی خادم، میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں، لیس لأہلی خادم، میرے گھر میں کوئی نوکر چاکر ہے۔ کون بول رہا ہے؟ ایتھے تے گڈیاں دیاں لینا ہی نہیں مکدیاں گورنروں کے پیچھے۔ اور یہ اسلام کی غیرت کا ایک جملہ سن کے مسلمان ہونے والا۔ کہا حضور میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے اور بیوی اکیلی ہے، اور اسلام کے تقاضے کے مطابق حق بنتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ صبح سویرے میں اٹھتا ہوں، فَأَنَا عَاجِنُ عَجِينًا، آٹا خود گوندتا ہوں۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، گورنر کیا کہتے ہیں؟ آٹا تھوڑی دیر کے لیے، پھر آٹے کو رکھتا ہوں تاکہ روٹی خمیری بن جائے، اس واسطے۔ ثم احبذ خبزی، پھر میں اپنی روٹی خود بناتا ہوں ناشتے کی، اپنی روٹی بنا کے ناشتہ کرتا ہوں۔ ثم اتودع للضحیٰ، پھر چاشت کی اشراق کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں۔ ثم اخرج الیہم، پھر جا کے میں اپنی رعایا کے پاس جاتا ہوں۔ لیٹ جانے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر کا کام خود کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر کیا، مولا برم ٹوٹا نہیں، جیسا سمجھا تھا سعید بن عامر ویسا ہی نکلا۔ نمبر 2 شکایت۔ دوسری شکایت کیا تھی؟ کہ سعید بن عامر رات کے ٹائم ہم سے ملتے، یہ کوئی سوال کریں تو جواب نہیں آتا۔ حضرت سعید بن عامر کا جواب سننا تڑپ جاؤ گے۔ فرمایا کہ حضور یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت اس واسطے نہیں ملتا کہ انی جعلت النہار لہم واللیل لربی۔ فرمایا دیہاڑ لوکاں واسطے تے رات پروردگار واسطے، دن ان کے لیے، رات پروردگار کے لیے۔ راتی میں رب کی عبادت کرتا ہوں، میں نے رب کو منانا ہے، میں اسی کا جو ہوں، وہ یہ غیرت اسی کا ہوں تو اسی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ رات اس واسطے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تیسری، اب تیسری سننا۔ تیسری شکایت کیا تھی؟ کہ دن کے وقت مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے۔ جواب سننا سعید بن عامر کا۔ انہوں نے کہا حضور میرے بدن پہ جو سوٹ ہے نا، یہ صرف ایک ہی سوٹ ہے میرا، یہ صرف ایک ہی سوٹ ہے میرا۔ عہدہ کیا ہے؟ گورنر۔ تے سوٹ کتنے؟ ایسی سارے جتنے غریب غربات رلے ملے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہونا کہ جس کا ایک سوٹ ہو صرف، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور پھر بھی شکوے ہماری زبانوں پہ، وہ گورنری کر کے بھی ایک سوٹ پہنے اور شکوہ نہ کریں۔ صرف ایک سوٹ ہے، تے چینج کتنے دنوں بعد ہوتا ہے یہ بھی سننا، مہینے 6 باری۔ چینج بھی صرف نہیں، کہا کہ ایک دن اس واسطے نہیں نکلتا کہ وہ ایک دن میں نے یہ سوٹ دھونے کے لیے رکھا ہے، تو میرا نوکر ہے کوئی نہیں، خادم ہے کوئی نہیں، تو وہ یہ سوٹ اٹھا کے اتارتا ہوں تو پھر میں ننگا ہو جاتا ہوں، تو اس سوٹ کو میں خود دھوتا ہوں اور دھو کے پھر رکھتا ہوں کہ خشک ہو جائے، تو خشک ہونے تک دیہاڑ تو مک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ایک دن ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر کیا۔ چوتھی آخری وجہ، اور تقریر ختم ہونے لگی ہے، حضرت عمر نے پوچھا چوتھی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تمہیں کبھی کبھی غشی کے دورے پڑتے ہیں اور تم لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ایسے ہو جاتے ہو کہ تم لوگوں سے غائب ہو۔ انہوں نے کہا اے عمر
مجھے اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلتا ہے جس وقت خبیب بن عدی کی بوٹیاں نوچی جا رہی تھی، اور میں مجمع میں کھڑا تھا اور میں بے بس تھا، میں کچھ کر نہیں سکا، اور میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہیں کی، اور پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کر اس مرد حق نے کہا تھا اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا، یا اللہ ان کو ایک ایک کر کے گن لے، اور یا اللہ ان کو کلیاں کلیاں کر کے قتل کرنا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ پہ عذاب نہ نازل ہو جائے، اور جس وقت وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور میں اس بے ہوشی پہ قدرت نہیں رکھتا، پھر کچھ وقت کے بعد افاقہ ہوتا ہے، اے عمر یہ وجہ ہے میری تقریر ختم۔ میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام غیرت مندوں کا مذہب ہے، اور اسلام کی غیرت کا تقاضا ہے کہ میرا ہو تو غیروں کے پاس نہ جائے، میرا ہو کسی میدان میں غیروں کے پاس نہ کھڑا ہو۔ بالکل قریب رمضان المبارک گزرا، غیروں کی چھریاں بالکل تیز ہیں، رمضان میں شیطان بندھا ہوا تھا، اے عید آنے کی دیر ہے، وہ چھریاں ٹوکے نکال کے حملہ آور ہوں گے ہم پہ، ہمارے ہر عمل کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم بدقسمتی سے یہ کہ رمضان المبارک کے اختتام پر وہ رات، جس رات کو میرے نبی علیہ السلام نے لیلۃ الجائزہ فرمایا انعام کی رات ہے، اور اللہ اپنے مومن بندوں کو انعام دینے والا ہے، ہماری وہ رات بازاروں میں نکل جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے یہ رات عبادت کی، قیامت کے دن لوگوں کے دل مریں گے، اس بندے کا دل بھی نہیں مرے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو زمانے کے ہر فتنے سے بچا کر رسول اللہ کی شریعت کی تابعداری اس رنگ میں کرو کہ ہمیں ہر قدم پر، جس مقام پر بھی چلیں، اٹھیں، بولیں، دیکھیں، سنیں، کسی مقام پر بھی ہم اسلام کی غیرت پہ حملہ آور نہ ہو رہے گا۔ اسلام غیرت مندوں کا مذہب ہے، اور اسلام اپنے اندر غیرت رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ دور و نزدیک سے علماء ذی احتشام تشریف لائے، بزم علماء کے اراکین تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بزم میں ہمارے ساتھ شریک ہو کر ہمارے حوصلے کو بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم کسی کو اوقات ہی نہیں ہماری کہ ان کے ایک قدم کا بدلہ بھی دے سکیں، وہ پروردگار عالم ہر کسی کو ہر اٹھنے والے قدم پر ڈھیروں نیکیاں اور ڈھیروں ثواب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔